بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہم سب لوگوں کو کامیاب بنانے کے لیے ایک پیارا اور بہترین دین عطا فرمایا ہے۔ ہماری کامیابی کے لیے اور دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی عزتوں کے لیے اور دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں راحت اور سکون سے رہنے کے لیے اللہ نے جو چیز ہمارے لیے منتخب فرمائی ہے وہ دین اسلام ہے، اور اس دین کو اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور یہ دین پورے کا پورا اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین پر 100% طریقے سے اور بہتر سے بہتر طریقے سے عمل کر کے ہم کو دکھایا، اور صرف دکھایا نہیں بلکہ اس دین پر 100% طریقے سے عمل کرنے والے بہت سارے لوگ تیار بھی کیے، جن کو ہم صحابہ اکرام کہتے ہیں۔ 1.25 لاکھ صحابہ کی ایک بڑی جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تیار فرمائی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر دین پر چلنے والی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا پسندیدہ دین دے کر بھیجا، جو دین اللہ کو پسند تھا، جس دین پر اللہ راضی اور خوش ہیں، اور جو طریقہ اللہ کے نزدیک انسانوں کی نجات کا واحد ذریعہ تھا، اور انسانوں کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں سکون پہنچانے والا طریقہ تھا، وہ طریقہ اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خود بھی عمل کیا، اور اپنی موجودگی میں اپنی محنت سے، اپنی تربیت سے ایسے افراد اور ایسے احباب اور ایسے لوگ تیار فرمائے جو اللہ کی مرضی والی زندگی گزارے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاریں۔ ایسی پاکیزہ جماعت حضور نے اپنی حیات میں اپنی محنت سے تیار کی۔ وہ جماعت صحابہ کی جماعت ہے۔ اب ہم کو اور آپ کو اور قیامت تک آنے والوں سے کہا کہ اگر کوئی اپنی زندگی گزارنے کے لیے کسی کو آئیڈیل بنانا چاہتا ہے، کسی کو نمونہ بنانا چاہتا ہے، اور کسی کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے طریقہ معلوم کرنے کی اور سیکھنے کی ضرورت ہے، اور کوئی چاہتا ہے کہ مجھے بھی ایک پاکیزہ زندگی ملے، میں بھی ایک اچھی زندگی گزاروں، ایک اچھا انسان بن کر کے جیوں، خدا مجھ سے بھی راضی ہو، مخلوق بھی مجھ سے راضی ہو، اور میں مروں تو لوگ دعائیں دیں، اور میں اللہ کے ہاں جاؤں تو منہ دکھانے کے قابل بنوں، اللہ بھی مجھ سے راضی اور خوش رہے، ایسی پاکیزہ زندگی میں گزارنا چاہتا ہوں، تو مجھے کوئی طریقہ سکھائے، مجھے کوئی سمجھائے۔ تو ان صحابہ کی زندگی کو ہمارے سامنے پیش کیا گیا، اور ان کو آئیڈیل اور نمونہ بنایا گیا،
اور ہم سے کہا گیا کہ دیکھو اگر تم ایسی پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتے ہو جس پاکیزہ زندگی سے لوگ بھی خوش ہوں، اللہ بھی خوش ہو، تو پھر صحابہ اکرام کی زندگی کو آئیڈیل اور نمونہ بناؤ۔ من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات اولئک اصحاب محمد۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو کوئی اپنی زندگی گزارنے کے لیے طریقہ اختیار کرنا چاہتا ہے، طریقہ اپنانا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کا طریقہ اختیار کرے جن کو حضرات صحابہ اکرام کہا جاتا ہے، صحابہ کا طریقہ اختیار کرے۔ یہ ہم سے کہا گیا۔ اب قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے صحابہ کا ایمان نمونہ، جو ایمان لانا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ صحابہ کے طریقے پر ایمان لائے۔ قیامت تک آنے والوں کے لیے صحابہ کی نماز اور صحابہ کا عمل نمونہ، تو جو کوئی صحابہ کے طریقے پہ نماز پڑھے گا اور اپنی زندگی کا ہر کام کرے گا، عمل کرے گا، اس کی نماز اور اس کا وہ عمل صحیح ہوگا، اور صحابہ کے طریقے پر جو زندگی گزارے گا اس کی زندگی صحیح شمار ہوگی، صحیح مانی جائے گی۔ اس لیے کہ صحابہ نے جو زندگی گزاری ہے وہ اپنی زندگی نہیں گزاری، انہوں نے نبی والی زندگی گزاری، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزاری، انہوں نے اللہ کی مرضی والی زندگی گزاری۔ اب اگر ہم صحابہ کے طریقے پر زندگی گزاریں گے تو وہ نبی والا طریقہ ہوگا اور نبی والی زندگی ہوگی، اور جو نبی والی زندگی ہوگی وہ خدا کی پسندیدہ زندگی ہوگی، اور جب آدمی خدا کی پسندیدہ زندگی گزارے گا تو خدا اس سے راضی ہوگا، اللہ اس سے راضی ہوگا، اور اللہ اس سے خوش ہوگا، اور خوش ہو کر اللہ رب العزت اس کو انعامات سے نوازے گا، اور دنیا میں راحت دے گا، سکون دے گا، چین دے گا، اطمینان دے گا، اور مرنے کے بعد بھی اللہ اسے سکون دے گا، چین و اطمینان دے گا، عزتیں دے گا، اور کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ جو وعدے اللہ نے قرآن میں اتارے ہیں وہ وعدے اللہ پورا کرے گا، وہ وعدے اگر دنیا کے ہیں دنیا میں اللہ پورا کرے گا، وہ وعدے مرنے کے بعد کے ہیں تو مرنے کے بعد وہ وعدے اللہ پورا کرے گا۔ تو اللہ جل شانہ و من والو اس سے راضی اور خوش ہو کر اس سے اپنے وعدے پورے فرمائیں، اور اللہ کے بے شمار وعدے، ایمان لانے پر وعدہ ہے، نماز پڑھنے پر وعدہ ہے، ذکر کرنے پر وعدہ ہے اللہ کا، قرآن پاک سیکھنے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے پر اللہ کے وعدے ہیں، اور حج کرنے پر وعدے ہیں، عمرہ کرنے پر وعدے ہیں، اور لباس سنت طریقے سے اپنانے پر اللہ کے وعدے ہیں، سنت طریقے سے سونے پر وعدے ہیں، سنت طریقے پر کھاؤ تو وعدے ہیں اللہ کے، اور سنت طریقے پہ شادی بیاہ کرو تو اس پر بھی وعدے ہیں۔ لہذا میرے بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کے وعدے ہمارے ساتھ پورے ہوں اور زندگی چین و سکون کی ہماری گزرے، اور مرنے کے بعد بھی ہم کو چین و سکون اور راحت ملے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی زندگی کو اختیار کریں۔ خلاف پیغمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ اگر ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ، ہمارے نبی والا طریقہ ہم نے اگر چھوڑ دیا تو ہم راستے سے ہٹ جائیں گے، بھٹک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، اور منزل تک نہیں پہنچیں گے۔ ہماری منزل ہے جنت، ہماری منزل آخرت، اور ہماری منزل اللہ کی رضا اور خوشنودی، ہماری منزل ہے اللہ تعالیٰ کا تعلق، اللہ کی محبت، اور اللہ پر بھروسہ اور اللہ کی رضامندی، یہ ہماری منزل ہے۔ اگر ہم یہ منزل پر پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ تو اگر ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، ہمارے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا
تو ہم منزل سے ہٹ جائیں گے، منزل سے بھگ جائیں گے، بھٹک جائیں گے، راستے سے ہٹ جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائی ہمارے دل میں یہ آرزو رہتی، تمنا رہتی ہے کہ ہمیں کامیابی مل جائے، نجات مل جائے، عزت مل جائے، راحت مل جائے، سکون مل جائے۔ یہ سب چیزیں اللہ نے ملک میں نہیں رکھی، مال میں نہیں رکھی، دولت میں نہیں رکھی، کارخانے میں نہیں رکھی، پیسے میں نہیں رکھی، جائیدادوں میں نہیں رکھی، بلکہ یہ اللہ رب العزت نے یہ سکون اور یہ چین اور یہ کامیابی اللہ نے اپنے پاکیزہ دین میں رکھی ہے، جو پاکیزہ دین اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی۔ ہمارا اور آپ کا ایمان ہے اللہ کی ذات پہ، تو تعلق بھی اللہ کی ذات سے بنائیں، محبت بھی اللہ کی ذات سے کریں، سوال بھی اللہ سے کریں، امید بھی اللہ سے لگائیں، توکل و بھروسہ بھی اللہ کی ذات پہ کریں، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے اللہ پہ، ہمارا ایمان ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمارا ایمان ہے اللہ کے سوا کوئی نفع دینے والا نہیں، ہمارا یقین ہے اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ذات مطلوب و مقصود نہیں۔ جب ہمارا ایمان اللہ سے اللہ پر اتنا ہے، توکل بھی اللہ پہ کریں، بھروسہ اللہ پہ کریں، یقین اللہ پہ کریں، اللہ کے وعدوں پر یقین کریں، اور پھر یہ بھی یقین کریں اس اللہ نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا ہے اسی طریقے میں نجات ہے، اسی طریقے میں کامیابی ہے۔ وہ طریقہ کون سا ہے؟ وہ طریقہ وہی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اور اپنے نبی، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کسی حال میں بھی اکیلا نہیں چھوڑا، ہمیں کسی حال میں بھی اکیلا نہیں چھوڑا اللہ کے نبی نے، بلکہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو زندگی کے ہر مرحلے میں رہبری فرمائی، رہنمائی فرمائی، راستہ دکھایا، طریقہ سمجھایا، حتیٰ کہ پیشاب کرنے کا بھی طریقہ آپ نے بتایا، پیشاب کرنے کا طریقہ بتایا۔ اور پیشاب تو چھوٹا استنجا ہے، بڑا استنجا کرنے کا بھی طریقہ سکھایا آپ نے، پانی کیسے لینا، صفائی کیسے کرنا وہ بھی بتایا، کپڑے کیسے سمیٹنا، بیت الخلاء کے اندر داخل کیسے ہونا، بیت الخلاء سے باہر کیسے نکلنا، آپ نے وہ بھی طریقہ بتایا۔ تو بھائی بایاں پاؤں رکھے اندر جاؤ، پہلے بسم اللہ پڑھو، بعد میں اندر داخل ہو، بسم اللہ پڑھیں گے تو بیت الخلاء میں داخل ہونے کے بعد جو جنات و شیاطین اندر ہوتے ہیں ان کے اور ہمارے درمیان میں آڑ بن جاتی ہے، یہ بسم اللہ آڑ بن جاتی ہے۔ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے آدمی بسم اللہ پڑھے گا تو وہ بسم اللہ اس کے لیے آڑ بن جائے گی، ورنہ اندر جانے کے بعد شیطان انسان کے اعضاء سے کھیلتا ہے، لہو و لعب میں مبتلا کرے گا اور بہت سارے حرکتیں کروائے گا جو جس سے انسان معصیتوں میں، گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات وہ جنات اور شیاطین اس کے اوپر سوار بھی ہو جاتے ہیں، پھر انسانوں کو تکلیف بھی پہنچاتے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے ہم پر اتنا رحم فرمایا، ہمیں سکون پہنچانے کے لیے، ہماری سیفٹی کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے اللہ کے نبی نے طریقہ بتایا، بیت الخلاء میں بھی جاؤ تو بسم اللہ پڑھ کر کے پھر داخل ہونا، سر ڈھانک کے جانا، بایاں پاؤں رکھ کر کے جانا، واپس آؤ تو دعا پڑھنا، اندر جانے سے پہلے دعا پڑھنا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، دعا سکھائی۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، سارے عالم کے لیے رحمت ہیں، تو آپ نے سارے عالم کے لیے رحمت کے اعمال بتائے، سارے عالم کے لیے رحم کھانے والی زندگی بتائی، سارے عالم کے لیے رحمت بننے والے طریقے آپ نے سکھائے۔ آپ نے بتایا راستے میں چل رہے ہو تو راستے میں پیشاب مت کرو، لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، سائے کی جگہ میں پیشاب مت کرو، بل میں، سوراخ میں بچھو ہے، سانپ ہے، چونٹیاں اور جانور ہوتے ہیں، اس میں پیشاب مت کرو، ان جانوروں کو تکلیف ہوگی۔
آپ نے جانوروں کی تکلیف کا خیال کیا۔ سائے کی جگہ میں سائے دار درخت کے نیچے پیشاب پخانہ مت کرو، کیوں کہ وہاں لوگ بیٹھتے ہیں، سایہ لیتے ہیں۔ پیشاب پخانہ کرو گے بدبو پیدا ہوگی، اور سائے میں بیٹھنے والوں کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ بھائی بلوں میں ہاتھ مت ڈالو، کیوں کہ اس میں جانور ہوگا، کہیں تمہیں ڈس لے گا۔ سونے کا طریقہ آپ نے بتایا، کھلی چھت پہ مت سونا، دائیں بائیں آڑ اگر نہ ہو اس چھت پہ سویا مت کرو۔ اگر رات میں نیند کی حالت میں تم لڑکتے لڑکتے کنارے پہنچ گئے، خدا نہ خواستہ چھت کے اوپر سے نیچے گر گئے تو جان جا سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا جس چھت پہ آڑ نہ ہو سویا مت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راتوں کے وقت میں مغرب سے پہلے کھڑکیاں اور دروازے بسم اللہ پڑھ کر کے بند کر دو، تاکہ شیاطین اور جنات جو ہیں وہ اندر داخل ہو کر کے، وہ وقت شیطان کے داخل ہونے کا ہوتا ہے، لہذا شیاطین اور جنات اندر تمہارے گھر میں داخل نہ ہو جائیں، بسم اللہ پڑھ کر کے بند کر دیا کرو۔ آپ ایسے رحمت بن کر کے نبی آئے، اس نبی والے طریقے کو ہم اختیار کریں گے تو ہمارے لیے بھی رحمت کا ذریعہ بنے گا، ہمارے لیے راحت کا ذریعہ بنے گا، ہمارے لیے سکون کا ذریعہ بنے گا۔ ہم نے اپنے نبی کے طریقے کو بھلا دیا، جس کی وجہ سے ہمارا سکون غارت ہو گیا۔ غیروں کے طریقے ہم نے اختیار کر لیے، جس کی وجہ سے غیروں کی طرح ہم بھی پریشان پھر رہے ہیں۔ ہمارے سکون غارت ہو گئے، چین غارت ہو گیا، ہمارے کاروبار، ہماری زندگیاں، گھریلو زندگیاں، معاشرتی زندگیاں تباہ و برباد ہو گئیں۔ سب جگہ جھگڑے، فساد اور خون خرابہ، لڑائیاں اور پتہ نہیں کتنے اختلافات، یہ سب آئے اس وجہ سے کہ ہم نے اپنی زندگی میں اپنے نبی کے طریقے بھلا دیے، اور نبی کے طریقے کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے پر ہم آ گئے، جس کی وجہ سے غیروں کی نحوستیں ہمارے اندر آ گئیں، اور جس سنت طریقے پر چلنے سے سکون ملتا تھا وہ سکون غارت ہو گیا، اس لیے کہ ہم نے وہ سنت طریقے جوڑ دیے۔ شادی میں بھی رسم و رواج آ گئے، غیروں کے طریقے آ گئے، ڈھول دھماکہ آ گیا، فضول خرچیاں آ گئیں، اسراف آ گیا، سواد آ گیا، لوگوں سے مانگنا آ گیا۔ لڑکے والے لڑکیوں سے بھیک مانگتے ہیں، حالانکہ لڑکے والوں کے ذمے مہر لڑکے والے کے ذمے، ولیمہ لڑکے والے کے ذمے ہے، اور گھر دینا لڑکے کے ذمے ہے، لڑکی کو کپڑا مکان دینا لڑکے کے ذمے ہے، سارا خرچہ لڑکے کے ذمے ہے، اور ہم نے لڑکی سے مانگ کے لڑکی والوں پہ بوجھ ڈالا، یہ نبی کے طریقے کے خلاف کیا، جس کی وجہ سے شادیوں کی برکتیں چلی گئی۔ فضول خرچیاں، نمائش، دکھلاوا، شہرت، نام و نمود جگہ لے لی، سادگی ہم نے چھوڑ دیا۔ مسجدوں میں نکاح چھوڑ کے منٹپوں میں اور بڑے بڑے شادی محلوں میں نکاح کرتے ہیں، جس کی وجہ سے سکون ختم ہو گیا۔ آپ نے ہمیں بتایا تھا شادی کرو سنت طریقے پہ کرو، مسجد میں کرو، اعلان کر کے کرو، سادگی سے کرو، خرچ و اخراجات زیادہ نہ ہونا چاہیے۔ اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ نکاح ہوتا ہے جس میں بوجھ کم ہو، اسراف اور فضول خرچیاں نہ ہو، جس میں بوجھ کم ہوگا، سادگی سے نکاح ہوگا، وہ برکت والا نکاح ہوگا۔ مثلا آپ اس وقت میں اجتماع میں آئے ہوئے ہیں، کتنی سادگی کی جگہ ہے، میدان میں، کھلے میدان میں، سیدھے سادے پنڈال کے نیچے باوضو لوگ نماز پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد کا ایک نقش قائم ہے، مسجد کا یہ بدل ہے پنڈال، عبادت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تبلیغ اور دعوت کی فکروں کو لے کے جمع ہوئے ہیں، دین کی محنت کو اب لے کر کے یہاں سے جانے کی نیت سے جمع ہوئے ہیں، بیانات سن رہے ہیں۔ اتنی پاکیزہ مجلس ہے، فرشتوں کی مجلس ہے، ایسی مجلس میں نکاح ہو گیا، خطبہ پڑھا گیا، ایجاب قبول ہو گیا اور بے رخصت ہو گئے۔ اور ولیمہ بھی کیا تو سادگی سے ولیمہ کیا، نہ شور ہے، نہ شرابہ ہے، اور نہ منٹپ ہے، نہ ڈھول دھماکہ ہے، کچھ نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے شادی بھی کرنے کا طریقہ کیا، اور شادی ہو جانے کے بعد میاں بیوی کو زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتایا۔ میاں اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہے، شوہر کے اوپر حقوق لگائے بیوی کے، بیوی کے اوپر حقوق لگائے شوہر کے، شوہر سے کہا بیوی کے حقوق ادا کرو، اور بیوی سے کہا شوہر کے حقوق ادا کرو۔ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے حق ادا کریں گے تو نہ آپس میں لڑائی ہو، نہ جھگڑا ہو۔ دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے تو حقوق ادا کرنے کے بعد
کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، ساری لڑائیاں حقوق کی ہوتی ہیں. یہ میری بات نہیں مانتی، یہ میرا حق نہیں ادا کرتی. شوہر کو شکایت ہے اور بیوی کو شکایت ہے کہ شوہر میرا خیال نہیں کرتا، میرا حق نہیں ادا کرتا. دونوں کو ایک دوسرے سے شکایت ہے، اسی پر لڑائیاں، اسی پر جھگڑے. اس لیے میرے دوستو ہمیں سکھایا گیا شادی کرنے سے پہلے شادی کا دین سیکھنا چاہیے. جو میاں بیوی شادی کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے شادی سے پہلے شادی کا دین سیکھیں. لیکن نہ میاں سیکھتا ہے نہ بیوی سیکھتی ہے، دونوں شادی کا دین سیکھے بغیر شادی کرنے بیٹھ جاتے ہیں. اب اس کے بعد زندگی بھی گزارنا شروع کر دیتے ہیں. دونوں کو نہیں معلوم ہے کہ دونوں کے حقوق کیا ہے، دونوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں. شادی ہو کے دونوں شروع کر چکے زندگی، پتہ ہی نہیں. یہ ایسا ہی ہوا جیسے ڈرائیور ڈرائیونگ سیکھے بغیر گاڑی چلانے کے لیے سیٹ پہ بیٹھ گیا. تیرنا سیکھنے سے پہلے ندی میں کود گیا. بتاؤ ندی میں اگر تیرنا سیکھنے سے پہلے کودے گا تو ڈوبے گا کہ بچے گا؟ ارے کیا ہوگا؟ اور گاڑی سیکھے بغیر گاڑی چلانے بیٹھ گیا تو گاڑی چلائے گا کہ کسی جگہ لے جا کے گرا دے گا؟ وہ تو گھڑے میں لے جا کے گرے گا. خود تو ڈوبے ہیں سنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. خود بھی جا کے گرے گا، دوسروں کو بھی لے جا کے گرائے گا. اس لیے کہتا ہے سواری چلانے سے پہلے ڈرائیونگ سیکھ کے بیٹھو، تیرنے سے پہلے تیرنا سیکھ کے بیٹھو. ایسے ہی شادی کرنے سے پہلے شادی کا دین تو سیکھنا چاہیے. ارے بھائی سیکھنا چاہیے نہیں سیکھنا چاہیے؟ سیدھے سیدھے خاموشی سے شادی کر لیں. ہم نے تو یہ سیکھا ہے کہ بھائی قاضی صاحب پوچھے کیا تو نے قبول کیا تو جواب میں کہنا ہاں الحمدللہ میں نے قبول کیا، بس ہو گئی شادی. تو شادی کا دین بس اتنا ہی ہے. ہم نے اتنا سے سمجھ رکھا ہے کہ قبول کیا کہاں تو شادی ہو گئی، بس اتنا سیکھ لو کافی ہے. میرے بھائیو ایسا نہیں ہے. شادی کا دین ہے. شادی کے بعد ایک مستقل زندگی گزارنا ہے. وہ شادی کا دین معلوم تو کرو علماء سے، علماء کے پاس جانا، علماء کے صحبت میں بیٹھنا اور شادی کا دین سیکھنا. تو غرض میرے دوستو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم کو زندگی گزارنے کے لیے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا وہ طریقہ اپنانا ہے. اگر وہ طریقہ اپناؤ گے، جس طریقے میں بھی حضور کا طریقہ آئے گا وہ طریقہ انسان کی نجات کا سبب بنے گا اور گھروں میں اور زندگیوں میں سکون اور راحت کا سبب بنے گا. تو کریں گے انشاءاللہ. اور رشتہ ڈھونڈنے کا بھی طریقہ آپ نے بتایا ہے. رشتے ڈھونڈنے کا طریقہ یہ نہیں ہے مال کو دیکھ کے رشتہ کرو، عہدے کو، کرسی، حسب نسب کو دیکھ کے رشتہ کرو، حسن و جمال کو دیکھ کے رشتہ کرو. یہ نہیں طریقہ ہے، بلکہ آپ نے بتایا دین کو دیکھ کے رشتہ کرو. دیکھو کہ عورت میں دینداری، حیا، پاک دامنی، عفت اور صوم و صلات کی پابندی اور پردہ عورت کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہے آگے بڑھ جاؤ. اگر مال میں کم ہو تو گوارا کر لو، حسن و جمال میں کم ہے تو گوارا کر لو، حسب نسب میں کم ہے تو گوارا کر لو، بشرطے کہ دین میں کامل و پکی ہو. عورت اگر دینداری میں کامل و پکی ہے، باقی چیزوں میں کم سرس ہے تو برداشت کر لینے کو فرمایا. یہ طریقہ بتایا رشتہ دیکھنے کا بھی طریقہ. الغرض میرے بھائیو سنت طریقے پر ہر عمل کریں گے تو ہمیں سکون کا ذریعہ بنے گا، اور سنت طریقہ چھوڑ کے غیروں کے طریقے پہ کریں گے تو وہی سکون کے غارت ہونے کا سبب اور ذریعہ بنے گا. نیت کریں کہ ہم سب انشاءاللہ سنت طریقہ سیکھیں گے اور دین سیکھ کر دین پر چلیں گے تاکہ دنیا میں بھی سکون ملے اور آخرت میں بھی ہم کو سکون ملے. کریں گے انشاءاللہ. کون کون کریں گے بھائی؟ اپنی زندگی کا ہر کام سنت طریقے پہ کرنے کی نیت کرو. ہم اپنی زندگی کا ہر کام سنت طریقے پہ کریں گے اور سنت طریقہ علماء کی مجلس میں جا کے سیکھیں گے. ہاں آپ نے ہاتھ اٹھا دیا سوچے سمجھے بغیر، اس کا مطلب سب شادی کرنے کے لیے تیار. میں بیٹھے رہیں گے کچھ نہیں سیکھنے کو ملے گا. اس لیے جماعتوں میں چلنا ہے. نیت کرتے سب حضرات جماعت میں چلنے کی. کل سے ماشاءاللہ اجتماع چل رہا، ہر مجلس میں تشکیل ہوئی ہے. آخری مجلس مغرب کی بعد ہوگی، اس میں بھی تشکیل ہوگی. اس لیے اپنی نیتوں کو مضبوط کرنا اور اللہ کے دین کی محنت کرتے ہوئے اور خدا کے راستے میں چلتے پھرتے ہوئے اپنی زندگی سنت طریقے پر لانے کی کوشش اور محنت کرنا. اس کی نیت تو سب آج کر لو. اس اجتماع میں اگر آپ نے اتنی نیت کر لی کہ ہم سنت طریقے پہ زندگی گزاریں گے
ہر کام حضور کی سنت کے طریقے پہ کریں گے. اتنی اگر آپ نے نیت کر لی ہمارا اجتماع وصول ہو گیا, اور صرف سنت طریقے پہ ہماری زندگی آ گئی, ہمارا اجتماع وصول ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. کریں گے. شادی بھی ابھی سنت طریقے پر ہونا چاہیے. اس کی سنت طریقہ علماء سے پوچھیں, علماء کے پاس جانا, علماء کے پاس بیٹھنا, علماء سے سیکھنا. جن کی شادیاں ہو گئی ہیں وہ سیکھے بغیر شادی کر لیے ہیں, اللہ سے معافی مانگیں. اب جا کے معلوم کرو شادی کا طریقہ کیا ہے, اور شادی کے بعد کی مسنون زندگی, مسنون معاشرت. علماء نے کتابیں لکھی ہیں حضور کی مسنون معاشرت, سنت طریقے پہ معاشرتی زندگی گزارنے کا طریقہ کیا, علماء نے کتابیں لکھی. علماء کے بعد جا کے پوچھیں گے زندگی گزارنے کا سنت طریقہ کیا ہے تو بتائیں گے. اور جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں وہ تو کم سے کم نیت کرو, شادی ہونے سے پہلے شادی کا دین سیکھیں گے پھر شادی کریں گے. بولو انشاءاللہ. اللہ توفیق نصیب کرے. اس کی بھی نیت سب کریں گے نا. ذرا ہاتھ اٹھاؤ, ڈر رہے ہیں ہاتھ اٹھانے. ارے بھائی جو شادی نہیں ہوئے وہ ہاتھ اٹھاؤ. شادی ہو گئی چچا آپ کی تو اب انشاءاللہ خطبہ نکاح ہوگا, اس کے بعد ایجاب قبول ہوگا.